اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اجمل خان ہے اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ریئلی ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ وہ 18ویں ترمیم کے بارے میں ہے، 18 امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ میڈیا، اخبارات اور عام پبلک کی توجہ کا مرکز ہے۔ اگر ہم امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو 4 مارچ 1789 کو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا اور 1789 سے آج تک اس کانسٹیٹیوشن میں تقریباً 33 ترامیم کی گئی ہیں۔ لیکن ہم اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی طرف دیکھیں تو 47 سال کے عرصے میں اس کانسٹیٹیوشن میں تقریباً 25 ترامیم کی گئی ہے، اور یہ جتنی بھی ترامیم کی گئی ہے وہ پرسن اسپیسیفک تھے۔ مطلب ہے جتنی بھی جب ہمارے حکمران آئے انہوں نے اپنے پیدے کے لیے اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے آئین میں ترامیم کی اور آئین کو ماڈیفائی کر دیا، اور پبلک انٹرسٹ کو جو ہے اس میں اگنور کر دیا گیا۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے تو 18ویں ترمیم کی جو ڈراپ ہے وہ مارچ 2010 میں بنائی گئی تھی۔ 8 اپریل 2010 کو نیشنل اسمبلی نے اس ترمیم کو پاس کیا تھا، پھر 15 اپریل 2010 کو سینٹ نے ان کو انڈورس کیا تھا، اور 19 اپریل 2010 کو پریزیڈنٹ نے اس پر سائن کر کے یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گیا۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پاس ہوئی تھی، اور اس ترمیم کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ریفارم کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی کے جو چیئرمین تھے وہ رضا ربانی صاحب تھے، اور باقی تقریباً اس میں 27 ممبران تھے۔ وہ باقی جو پارٹیز ہے ان سے ان کا تعلق تھا، پاکستان مسلم لیگ سے لے کر MQM تک، ANP تک، یہ سارے جتنی بھی پارٹیز تھے یہ سارے اس میں شامل تھے۔ اس ترمیم کو جب پاس کر دیا گیا 19 اپریل 2010 کو تو یہ ایک ایکٹ بن گیا اور اسی کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ بن گیا۔ 18ویں ترمیم کی وجہ سے پہلی بار جو ہے کسی بھی ایک شخص نے، کسی بھی ایک پریزیڈنٹ نے اپنے اختیارات کو ویلنگلی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف منتقل کر دی، اور ایک پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے وہ بن گیا۔ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن میں تقریباً 100 تک جو ہے نا وہ امینڈمنٹ ہوئی، اور اس میں تقریباً 83 تک جو آرٹیکلز ہیں ان کو ماڈیفائی کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا نام جو ہے نا وہ چینج کر کے NWP کا نام چینج کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان اور سندھ کو اس میں اسپیلنگ میں تبدیلی کی گئی، جس طرح تھا ISTN، بلوچستان میں اینڈ میں ISTN تھا تو ESTN کر دیا گیا، اور سندھ میں SIND کے ساتھ H کا اضافہ کیا گیا، اور ان کا جو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ چونکہ برٹش سامراج کے نام ہے اس لیے ہم نے اس کو ماڈیفائی کر دیا، چینج کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6(2) کو انسرٹ کر دیا گیا۔ آرٹیکل 6 جو ہے وہ ہائی ٹریزن کے بارے میں ہے، لیکن 6(2) ایسے یہ ہوا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی ڈکٹیٹر کی حکومت آ جاتی تھی تو وہ جوڈیشری جو ہے وہ لا آف نیسیسٹی یا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے تحت جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت اس کے جوڈیشری کے ڈکٹیٹرشپ کے اس ایکٹ کو ویلیڈیٹ کر دیتے تھے۔ تو ابھی آرٹیکل 6(2)(a) کے انسرشن کے بعد ابھی جو جوڈیشری سے جو ہے نا اس ویلیڈیشن کی پاور لی گئی۔
اس کے علاوہ جو ہے صوبوں کو جو ہے صوبائی خود مختاری مل گئی. صوبائی خود مختاری یہ ہے کہ جتنی بھی پروونسز ہے وہ اپنے لیے لیجسلیشن اپنی مرضی کے مطابق اپنے پروونسز کی نیڈ کے مطابق کر سکیں گے. مرکز کی طرف سے اس میں مداخلت جو ہے نا وہ ختم کر دی گئی. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کرمنل لا اور پروسیجر اور ایویڈنس کے بارے میں بھی جو ہے اپنے لیے لاز بنا سکتے ہیں, اور جب تک انہوں نے لا نہیں بنایا تو کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 270 کے تحت جو ہے وہ ملک کا جو ان کا جو سسٹم ہے وہ چلے گا. اس کے علاوہ جو ہے کنسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 10A 19A اور 25A کو انسرٹ کر دیا گیا. کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ فیئر ٹرائل کے متعلق ہیں. رائٹ آف ٹرائل جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ ایکیوزڈ کو. اس کے علاوہ جو ہے 19A کو جو ہے کنسٹیٹیوشن میں اس کو رائٹ آف انفارمیشن ہے, اور اس کے علاوہ آرٹیکل 25A جو ہے رائٹ آف ایجوکیشن ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے جس کی عمر 6 سے لے کر 16 سال تک ہے تو اس کو جو ہے مفت ایجوکیشن دی جائے گی, ان کو بکس جو ہے نا وہ اویلیبل کی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو پروونسز میں جو گیس ہے نیچرل گیسز ہے یا الیکٹریسٹی ہے تو اس میں جو ہے نا پروونسز کو حصہ دیا گیا, اور اس کے علاوہ وہ اپنے لیے پرسنل لون وغیرہ بھی لے سکیں گے. اس کے علاوہ جو ہے آرٹیکل کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 46 کو ماڈیفائی کر دیا گیا. آرٹیکل 46 یہ تھی کہ جب بھی پرائم منسٹر جو ہے نا باؤنڈ تھا کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کے بارے میں پریزیڈنٹ کو انفارم کر دیا, اور وہ اگر کوئی ریکنسیڈریشن کرنا چاہتا تھا تو ان کا رائٹ تھا. ابھی اس کو ماڈیفائی کر دیا گیا. اس کے علاوہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 48 کو بھی ماڈیفائی کر دیا گیا, اور وہ اس طرح تھا کہ پہلے اگر یہ پریزیڈنٹ کو یہ رائٹ تھا کہ اگر وہ کسی نیشنل انٹرسٹ میں ریفرینڈم کروانا چاہتا تھا تو کر سکتا تھا. ابھی وہ رائٹ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کو دی گئی. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 175 میں اس کو اس طرح ماڈیفائی کیا گیا کہ پہلے جو ہے وہ 4 ہائی کورٹ تھے اور 1 سپریم کورٹ تھا. ابھی ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی اضافہ کیا گیا. اس کے علاوہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 175A کو انسرٹ کر دیا گیا, اور 175A یہ ہے کہ پہلے جو ہے کہ جو ججز کا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کو تبدیل کر دیا گیا. مطلب ہے اگر کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے فار ایگزامپل ایک سپریم کورٹ کے جج کا انتخاب کرنا ہو تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن یہ ہے کہ ایک میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا, 2 جو ہے وہ سینئر ججز ہوں گے, ایک جو ہے نا فارمر جج ہوگا, ایک جو ہے نا پاکستان بار کونسل کا سپریم کورٹ کا جو ایڈوکیٹ ہے وہ اس کا ممبر ہوگا. اس کے علاوہ فیڈرل لا منسٹر اس کا ممبر ہوگا, اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کا ممبر ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی کو بھی ان کے ساتھ بنایا گیا, اور پارلیمنٹری کمیٹی میں 4 ارکان ہوں گے. 4 جو ہے نا وہ ممبر سینٹ سے ہوں گے, 4 جو ہے نا وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں گے, 4 ممبر جو ہے نا ان 8 ممبروں میں سے 4 جو ہے نا وہ رولنگ پارٹی سے ہوگی, اور 4 جو ہے نا اپوزیشن بینچز سے ہوں گے. تو کنسٹیٹیوشن جو جوڈیشل کمیشن جس ممبر کو بھی جس کینڈیڈیٹ کو بھی جج جو ہے وہ نامینیٹ کرے گا تو وہ وہی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیجیں گے. پارلیمنٹری کمیٹی 2/3 اکثریت سے اگر ان کو پاس کر دیتی ہے تو پھر یہ جو ہے پریزیڈنٹ اس پر سائن کر کے وہی جج کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. مطلب ہے ججز کے اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر کو چینج کر دیا گیا. اس طرح اگر ہائی کورٹ کے جج کا پروسیجر ہو تو اس میں یہی ہوگا کہ اس میں پروونشل لا منسٹر ہوگا, اور ہائی کورٹ بار کا جو ہے نا ایک ممبر ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے باقی جو چیف جسٹس ہوگا فارن جو 2 فارمر چیف جسٹس ہوگا, جو بھی ہائی کورٹ ہے اس کا چیف جسٹس ہوگا. وہی پروسیجر جو میں نے سپریم کورٹ کا بتا دیا. تو اس طرح ججز کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بات یہ کی گئی کہ جس طرح پریزیڈنٹ ضیاء الحق کے ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ ضیاء کا نام جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن میں تھا, تو اس کو پریزیڈنٹ کا نام جو ہے ان سے ہٹا دیا گیا. تو یہ میں نے آپ کو جو ہے اس کے علاوہ پروونسز کو اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ منسٹریز کو بھی چینج کر دیا گیا. تو یہ اور مین کام اس کے علاوہ یہ کیا گیا کہ جو آرٹیکل 17 تھا اور امینڈمنٹ 8 امینڈمنٹ اور 17 امینڈمنٹ کو جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا. 8 امینڈمنٹ کو کنسٹیٹیوشن کو کر دیا تھا پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے, اور 17 امینڈمنٹ جو ہے وہ 17 امینڈمنٹ جو ہے جنرل پرویز مشرف نے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کو کر دیا تھا. تو یہ اس کو ختم کر دیا گیا. اس کے علاوہ 58(2)B کو ختم کر دیا گیا, اور 58(2)B کے تحت صدر کے پاس اختیارات تھے کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزولو کر دے. وہ اختیارات ان سے چھین لی گئی.
فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک مطلب ایک پارلیمانی نظام جو ہے، ایک پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے نا ہمارے ملک میں بن گئی. تو یہ تھوڑی بہت ڈسکشن میں نے آپ کو 18 امینڈمنٹ کے بارے میں کر دی. 18 امینڈمنٹ تو ایک لانگ، ایک وسیع ٹاپک ہے. تو آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. تھینک یو سو مچ.